مادہ کے اعتبار سے فعل کی اقسام، فعل دو قسم کا ہوتا ہے، ایک قسم جو ہے وہ صحیح کہلاتی ہے اور دوسری جو ہے وہ غیر صحیح۔ صحیح کو سالم بھی کہا جاتا ہے اور غیر صحیح کو غیر سالم کہا جاتا ہے۔ فعل کی تقسیم زمانے کے اعتبار سے بھی ہے اور زمانے کے اعتبار سے فعل عربی زبان میں دو قسم کا ہی ہوتا ہے، فعل ماضی اور فعل مضارع۔ فعل ماضی زمانہ ماضی کو کور کرتا ہے اور فعل مضارع زمانہ حال اور زمانہ مستقبل کو کور کرتا ہے۔ مفعول کے ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے بھی عربی زبان میں فعل دو قسم کا ہوتا ہے، فعل لازم اور فعل متعدی۔ فعل لازم جسے مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی اور فعل متعدی جسے مفعول کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد فعل کی ایک تقسیم ہمارے سامنے آئی تھی فاعل کے مذکور ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے۔ تو فاعل کے مذکور ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے بھی عربی زبان میں فعل دو قسم کا ہوتا ہے، فعل معروف اور فعل مجہول۔ فعل معروف وہ فعل ہوتا ہے جس کا فاعل مذکور ہو، مینشنڈ ہو، اور فعل مجہول وہ فعل ہوتا ہے جس کا فاعل مذکور نہ ہو۔ آج جو ہماری فعل کی تقسیم، فعل کی اقسام آپ کے سامنے آ رہی ہیں وہ حروف مادہ کے اعتبار سے آ رہی ہیں۔ حروف مادہ کے اعتبار سے فعل صحیح یا غیر صحیح ہوگا۔ غیر صحیح ہم اگر سمجھ لیں تو صحیح سمجھ میں آ جائے گا۔ غیر صحیح فعل وہ فعل ہوگا جس کے حروف مادہ میں کسی جگہ پر حمزہ آ جائے، کوئی حرف دو مرتبہ آ جائے، یا پھر حروف علت جو کہ دو ہی ہیں، واو اور یا، ان میں سے کوئی حرف آ جائے۔ تو اس اعتبار سے غیر صحیح فعل کی تین اقسام میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، حمزہ آنے کی صورت، حرف کی تکرار کی صورت اور حرف علت کی۔ تو اگر حمزہ آ جائے تو وہ غیر صحیح فعل جو ہے وہ محموز کہلاتا ہے۔ غیر صحیح فعل کی دوسری قسم حرف کی تکرار کے اعتبار سے، حرف دو مرتبہ آ جائے تو اس کو مضاف کہیں گے، اور حروف مادہ کے آنے کے اعتبار سے جو ہے وہ معتل کہلائے گا۔ معتل جو ہے اس کی فردر تقسیم ہے، یعنی حروف علت وہ جو واو اور یا ہیں وہ فا کلمہ کی جگہ پر آئیں گے یا عین کلمہ کی جگہ پر آئیں گے یا لام کلمہ کی جگہ پر آئیں گے۔ تو اس اعتبار سے معتل کی تین اقسام آپ کے سامنے آئیں گی۔ ایک ہوگی یعنی وہ حرف علت جو ہے وہ فا کلمہ کی جگہ پر آ جائے، وہ حرف علت جو ہے وہ عین کلمہ کی جگہ پر آ جائے، یعنی وہ حرف علت آپ کا لام کلمہ کی جگہ پر آ جائے۔ معتل میں مزید ایک ڈویژن آپ کو ملے گی جو کہ حرف علت کے دو جگہ پر آنے کے اعتبار سے ہوگی۔ اگر وہ حرف علت عین اور لام کلمہ کی جگہ پر آ رہا ہے تو وہ لفیف کہلائے گا اور اس کو ہم کہیں گے اللفیف المقرون۔ اور اگر وہ حرف علت آپ کا فا اور لام کلمہ کی جگہ پر آ جائے تو اس کو ہم کہیں گے اللفیف المفروق۔ ان کے مزید نام ہیں جو کہ ہم نے پڑھے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے آئے گا المثال، ہم اس کا نام کر دیتے ہیں الاجوف، اور ہم اس کو کہہ دیتے ہیں جی الناقص کے دوسرے نام۔